السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کرنے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو تو قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ہدایات پر عمل کیجیے۔ شعبان کی آخری تاریخوں میں روزہ نہ رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمِ۔ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے ایک یا 2 دن کے روزے نہ رکھے۔ البتہ اگر کسی کا خاص دنوں میں روزہ رکھنے کا معمول ہو تو وہ ان دنوں کے روزے رکھ لے۔ صحیح البخاری 1914۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو رمضان کے استقبال میں سلامی روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا سلامی کے طور پر یا رمضان المبارک کے استقبال میں کوئی روزہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص پیر اور جمعرات کا روزہ باقاعدگی سے ہمیشہ سے رکھتا چلا آ رہا ہے اور شعبان کے آخری دنوں میں یہ دن آ جائیں تو پھر ان دنوں کا روزہ رکھ لے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روزہ نہ رکھے۔ ماہ رمضان کے مکمل روزہ ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ جب آپ کو رمضان کا چاند نظر آئے یا اس بات کا علم ہو جائے کہ ماہ رمضان آ چکا ہے تو آپ پر اس ماہ کا روزہ رکھنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ آپ نے رمضان المبارک کے روزوں کو چند باتوں کے اہتمام کے ساتھ رکھنا ہے تاکہ رمضان المبارک کے فوائد، ثمرات اور برکات کے حقیقی مستحق بن سکیں۔ اپنے اعمال کو ریا و نمود سے بچائیے۔ ریا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، جبکہ اخلاص کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا ریاکاری اخلاص کی ضد ہے اور شرکیہ عمل ہے۔ ریا میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، وہاں عمل کرنے کا مقصد دکھاوا، شہرت، تعریف، قدر و منزلت اور دنیاوی منفعت کا حصول ہوتا ہے، اور ان مقاصد کی بنیاد پر کیا گیا عمل اللہ کے یہاں مردود ہے، باطل ہے۔ لہذا ہم جو بھی کام کریں اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کو خوش کرنے کے لیے کریں اور لوگوں کو دکھلانے سے بچیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی مستحکم دین ہے، مضبوط دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ریاکاری کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ شرک اصغر کا خطرہ ہے اور وہ ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں سے اللہ رب العالمین کہے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی صلہ پاتے ہو۔ صحیح ترغیب 32۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ ہم کوئی بھی کام لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اپنے دوسرے بھائی اور بہن کو دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اسی طریقے سے فجر سے پہلے فرض روزے کے لیے نیت کیجیے۔ فرض روزے کے لیے شرط ہے کہ اس کی نیت رات کو یا کم از کم طلوع فجر سے پہلے کر لی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو روزے کی نیت رات کو نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ صحیح النسائی 2333۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو شخص فجر نماز سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے۔ صحیح النسائی 2330۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرض روزہ کی نیت روزانہ رات کو کرنی چاہیے۔ امام ابن خزیمہ نے کہا انما الاعمال بالنیات پر باب باندھا ہے کہ روزہ کی نیت فجر طلوع ہونے سے پہلے روزانہ کرنا واجب ہے۔ اس کے خلاف کہ اس آدمی کے جس نے کہا ہے کہ ایک دفعہ کی نیت تمام مہینے کے لیے کافی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ ہر روز آپ کو نیت کرنا ہوگا، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور جب ہم سحری کھاتے ہیں وہی روزے کی نیت ہے۔ اسی طرح سے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 38۔ اسی طرح سے آنکھ، کان اور زبان کا بھی روزہ ہے۔ آنکھ سے گندی چیزوں کو نہ دیکھیں، زبان سے چغلی باتیں نہ کریں یا ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور کان کا روزہ یہ ہے کہ آپ غلط باتوں کو نہ سنیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے اجتناب نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح البخاری 1903۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح سے سحری کھانا رمضان المبارک میں مت چھوڑیے۔ کچھ لوگ رات کو ہی خوب اچھی طرح کھا پی کر کے سو جاتے ہیں اور سحری کھانے کے لیے بیدار نہیں ہوتے۔ جب سحری کے لیے بیدار نہیں ہوتے
تو نماز فجر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، جو نہایت ہی بدبختی کی علامت ہے۔ پھر سحری نہ کھانے کی وجہ سے سحری کی برکت سے بھی انسان محروم رہتے ہیں اور دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے۔ صحیح بخاری 1923۔ سحری چھوڑنا یہود و نصارہ کی موافقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ سحری کھانا ہے۔ صحیح مسلم 1096۔ یعنی سحری کھانا جو ہے خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، لہٰذا ہمیں سحری کھانا چاہیے، گرچہ پانی کا ایک گھونٹی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری میں جلدی کیجئے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ صحیح البخاری 1957۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک میں جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روزے دار کا استقبال باب الریان سے کیا جائے گا۔ باب الریان سے ہی جو ہے روزے دار داخل ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوں گی، جب وہ ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ افطار کریں گے، اور دوسری خوشی جو اپنے رب سے ملاقات کریں گے اس وقت ان کو جو ہے وہ خوشی محسوس ہوگی۔ تو اس طرح سے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، جود و سخاوت کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہمیں خیر و بھلائی کا کام کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت اور رمضان روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔